اور سابق وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کے وہ آ رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے ایز اے پاکستانی اور ایز اے لائر خوشی کی بات کیا ہے؟ خوشی کی بات یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ وہ فیصلہ نہ کرتی اور ایک بار پھر نظریہ ضرورت کا شکار ہوتی تو پاکستان کے کروڑوں عوام کبھی بھی پھر اس کا خواب نہ دیکھ سکتے کہ پاکستان میں اسٹیٹس کو کے سامنے کوئی کھڑا ہوگا۔ یہ جو فیصلہ ہے یہ صرف الیکشن کا نہیں ہے۔ جتنے ہمارے باخبر صحافی ہیں، وکلاء برادری کو تو ویسے ہی پتہ ہے، جتنے تھریٹس دیے گئے جج صاحبان کو، جتنی ہرزہ سرائی ہوئی، تاریخ میں ایسا نہیں ہوا۔ 1997 میں بھی جب اس سپریم کورٹ پہ فزیکلی حملہ ہوا تھا اور محترم جج صاحبان کو کورٹ نمبر 1 سے جان بچا کے جو ہے وہ نکلنا پڑا تھا، تو یہ اس کی ریپلیکیشن کی ہے آج کی حکومت نے۔ اور کل ایک بار پھر شہباز شریف صاحب اور بلاول صاحب اور کابینہ نے ایک بار پھر اور پارلیمنٹ میں سپریم کورٹ اور جج صاحبان پہ ہرزہ سرائی کی ہے۔ تو یہ جو سپریم کورٹ کھڑی ہوئی ہے یہ بیسیکلی آئین کی سربلندی ہوئی ہے، کمزور طبقات کے حوصلے بلند ہوئے ہیں، سول سوسائٹی کی، صحافی برادری کی، وکلاء کی، کسان کی، مزدور کی، قلم کے مزدور کی، پسینہ بہاتے مزدور کی، کھیت کھلیانوں میں جو محنت کرتے ہیں وہ، جو لکھاری ہیں وہ، جو فنکار ہیں، جو عام پاکستانی ہے جو پاکستان چلا رہا ہے، اس کی ڈھارس بندی ہے کہ کوئی ہے جو ان طاقتور طبقات کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے اور کوئی ہے جو آئین کے لیے سٹینڈ لے سکتا ہے۔ تو آپ سب کو میں سمجھتا ہوں بہت بہت مبارک ہو۔ اور جس طرح سے سپریمیسی آف لا قائم ہوئی ہے، شکریہ بھائی جان، جس طرح سپریمیسی آف لا قائم ہوئی ہے یہ نہ ہوتی اگر پیچھے کالا کوٹ نہ ہوتا۔ اور میں نے پچھلے ہفتے یہ بات کی کہ دنیا میں ہر چیز کی قیمت پاکستان میں لگ سکتی ہے، کالے کوٹ کی نہیں لگ سکتی، اور کالا کوٹ کھڑا رہا، پاکستان بچایا بھی، بنایا بھی اور بچا بھی رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے حوالے سے یہ بات میں کرنا چاہوں گا اور الیکشن کے حوالے سے، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہیں کی بھی کہ پی ڈی ایم پاکستان کی سیاست کے وہ شریر بچے ہیں، وہ سیاسی شریر بچے جو سب کچھ تو کرنا چاہتے ہیں لیکن الیکشن نہیں کرنا چاہتے۔ یہ ایسی ہی مثال ہے جیسے کالج اور سکول میں کچھ شریر بچے ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس، جو دیوار پھانگ کے بھاگ جاتے ہیں۔ تو آج ان کا موٹو کیا ہے؟ پی ڈی ایم کے دوستوں کا، فضل الرحمان صاحب کا، شہباز شریف صاحب کا، بلاول صاحب کا، ان صاحب کا کہ مرسوں الیکشن نہ کرے سو۔ ان کا موٹو ہے آؤ مل کے بھاگیں الیکشن سے۔ عوام کا سامنا کیسے کریں گے؟ عوام کو تو آٹے کی لائن میں مار دیا۔ اور الحمدللہ خیبر پختونخوا کے بارے میں یہ بات کی جاتی تھی، میرا تعلق بھی اس صوبے سے ہے، مردان سے، کہ پشتون کبھی دوسری بار ووٹ نہیں کرتا کسی کو۔ 2018 میں ثابت کیا کہ پشتون ووٹ کرتا ہے لیکن ان کو نہیں کرتا جو منافقت کرتے ہیں۔ تو دوسری بار خیبر پختونخوا میں عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کو ووٹ پڑا، اور تیسری بار بھی پڑا۔ جو ضمنی الیکشن ہوا میرے حلقے میں، چارسدہ میں، پشاور میں، وہاں ایک بار 4 حلقوں میں ہمارے الیکشن ہوا اور ایک بار پھر وہاں ووٹ پڑا، اور یہ اب انشاءاللہ تیسری بار صوبائی اور چوتھی بار جو ہے اوور آل مینڈیٹ ملے گا تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا سے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی، وہاں آپ خیبر پختونخوا میں جا کے عوام سے پوچھیں، ان کے سکولز دیکھیں، جو 20 30 سال سے ٹیچرز نہیں آتے تھے، آج اساتذہ کرام میرٹ پہ بھرتی ہو رہے ہیں۔ پولیسنگ کو دیکھیں، بہت بہتر ہو گئی ہے۔ ہیلتھ کارڈ کو دیکھیں، پہلے 5 لاکھ پھر 7 لاکھ اور اب 10 لاکھ کے قریب جو ہے لوگوں کو فری ہیلتھ ایجوکیشن فیسلٹیز مل رہی ہیں۔ وہاں لوگوں کی زندگی بہتر ہو رہی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار صوبائی حکومت نے موٹر وے بنائی ہے، سوات ایکسپریس وے۔ کسی صوبائی حکومت نے آج تک موٹر وے اس ملک میں نہیں بنائی۔ کریڈٹ گوز ٹو اس وقت کے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک صاحب، اسپیکر اسد قیصر صاحب اس وقت کے، اور موجودہ ہمارے سابق وزیر اعلیٰ جناب محمود خان صاحب کے۔ تو انشاءاللہ تحریک انصاف ایک بار پھر خیبر پختونخوا میں اپنی جیت کی طرف جا رہی ہے۔ پٹیشن آج جمع کریں گے۔ پچھلی لاسٹ ہیئرنگ میں جب فیصلہ ہوا، محترم چیف جسٹس صاحب نے، میں سمجھتا ہوں کہ آئین اور قانون کو ایک موقع اور دیا وہاں کہ گورنر صاحب اپنی ریپرزنٹیشن کریں۔ گورنر صاحب خیبر پختونخوا غلام علی صاحب، ان کی ذمہ داری ہے آئینی، بے شک ان کا تعلق مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت سے ہوگا، لیکن آئینی عہدے پہ ہیں۔ آئین گورنر صاحب آپ کو پابند کرتا ہے کہ آپ وقت پہ الیکشن کروائیں اور اس میں اپنا رول ادا کریں۔ یہ جماعتیں آتی جاتی رہتی ہیں، یہ گورنر آتے جاتے رہتے ہیں، کیرو سے لے کے اور خان عبدالقیوم خان سے لے کے اور ڈاکٹر خان صاحب سے لے کے اور اباب جہانگیر صاحب سے لے کے
اور شیرپاؤ خان سے لے کے اور پرویز خٹک صاحب اور محمود خان صاحب اور دورانی صاحب، کتنے وزرائے اعلیٰ آئے اور گئے، کتنے گورنر آئے، فضل حق صاحب آئے گئے وہاں پہ، افتخار صاحب، جنرل افتخار صاحب جن نے بڑے کام کیے خیبر پختونخوا میں، تحریک انصاف میں تھے، پھر وہ بھی آئے، آپ دنیا میں بھی نہیں ہیں۔ تو گورنر صاحب، عہدے یہ آنی جانی چیز ہے، انسان کا کردار یاد رہ جاتا ہے، اس کا سٹینڈ یاد رہ جاتا ہے، آئین کے لیے اس نے جو کردار ادا کیا وہ یاد رہ جاتا ہے۔ آج تاریخ میں کارنیلیس صاحب بھی زندہ ہیں اور آج تاریخ میں جسٹس منیر صاحب کا بھی نام ہے، لوگ یاد رکھیں گے۔ اور اسی عدالت میں ڈوگر صاحب نے بھی وقت گزارا، اور آج ایک عمر صاحب، عمر عطا بندیال صاحب، انہوں نے اپنے نام عمر کی لاج رکھی ہے، ہر طرح کے مشکلات کا سامنا کیا ہے۔ تو گورنر صاحب خدا را اپنی آئینی ذمہ داریوں کو پہچانیں۔ پہلے بھی جو سپریم کورٹ کا آرڈر آیا تھا جس کے بعد ڈائریکشن دی گئی تھی 30 اپریل کی، اس آرڈر کو اگر آپ کبھی پڑھ کے دیکھ لیں، اگر چشمے نہ ہوں تو میں بھجوا دیتا ہوں، چشمے لگا کے دیکھ لیں، اس میں آپ کا ذکر ہے کہ گورنر خیبر پختونخوا نے آئینی ذمہ داری پوری نہیں کی، خدا را دوسری بار اپنے نام پہ یہ دھبا نہ لگوائیں، آپ تو چلے جائیں گے، یہ دھبا میرے صوبے کے گورنر کے عہدے پہ رہ جائے گا۔ تو آخر میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان میں آئین کی حکمرانی ہوگی، پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہوگی، آئین پہ یہ ملک چلے گا، اور جو ملک سے باہر بیٹھے ہیں، جو قانون سے فراری ہیں، ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ 500 روپے ڈالر کی دھمکی دے کے پاکستان کے سسٹم کو یرغمال نہیں بنا سکتے۔ کس بنیاد پہ آپ پاکستان کے معزز جج صاحبان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں جانے کی بات کرتے ہیں؟ یہ آپ کے تعویل ہے کہ آپ کے خلاف فیصلہ آیا؟ یا تو کرپشن کی بات کریں، یا مس کنڈکٹ کی بات کریں، بدعنوانی کی بات کریں، اس پہ پھر آپ آئیں۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ میرے خلاف نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ آ گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ کیا میاں صاحب بصد احترام، کیا آپ آئین سے بڑے ہیں؟ کیا آپ سپریم کورٹ سے بڑے ہیں؟ آپ تو 8 ہفتے کا کہہ کے ملک سے گئے تھے۔ میں شہباز شریف صاحب سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، میرا لیڈر عمران خان سابق وزیر اعظم اگر میجسٹریٹ کی عدالت میں پیش ہو سکتا ہے، روز عدالتوں میں پیش ہو رہا ہے، دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہو رہا ہے، تو کیا آپ پیش ہونا پسند کریں گے، یا معزز عدالت بصد احترام ان کو بلائے گی کہ میاں نواز شریف صاحب جب اس ملک سے جا رہے تھے 8 ہفتے کا کہہ کے، تو جو اتھارٹی، جو ایشورنس دی تھی میاں شہباز شریف صاحب، آپ تو ملک کے وزیر اعظم ہیں، آپ 50 یا 100 روپے کے سٹامپ پہ جو بھی آپ نے اتھارٹی دی تھی، جو ایشورنس دی تھی، آپ عدالت میں اپنی پوزیشن واضح کریں۔ وزیر اعظم پاکستان، آپ امپورٹڈ ہی صحیح ہیں تو وزیر اعظم، آپ آئیں اور بتائیں عدالت کو کہ بڑے میاں صاحب کیوں ابھی تک نہیں آئے؟ ابھی تو آپ کی حکومت ہے، نہ گرفتاری کا خطرہ، نہ کوئی پریشانی، نہ جیل کا خطرہ، پھر کیوں نہیں آ رہے؟ تو ان سب کے چہرے عیاں ہو چکے ہیں۔ بلاول صاحب ایمرجنسی اور مارشل لاؤں کی باتیں نہ کریں، یہ ملک بڑی مشکل سے ان سایوں سے نکلا ہے، اس میں بڑا خون بہا ہے، بڑی قربانیاں ہیں، آپ کے خود اپنے کے نانا جو ہیں وہ اس میں پھانسی چڑھے ہیں، آپ کی اپنی والدہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ شہید ہوئی ہیں، شہید جمہوریت ہیں، آپ کم از کم اس گینگ کا حصہ نہ بنے جو ہمیشہ سے آئین پہ اور سپریم کورٹ پہ حملہ آور ہوا۔ بڑا دکھ ہوا، افسوس ہوا جب آپ نے اپنے آپ کو بھٹو کے وارث کہتے ہیں اور پھر حملہ کرتے ہیں آئین پاکستان پہ۔ آج جسٹس منیر صاحب کے وارث کون ہیں اور آج کارنیلیس صاحب کے وارث کون ہیں، سب کو پتہ ہے۔ اور ایک بات اور بھی، لوگ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد کے لیے اور اپنی 2 ٹکے کی سیاست کے لیے سپریم کورٹ پہ حملہ آور نہ ہوں، سپریم کورٹ میں دراڑیں ڈالنے کی کوشش نہ کریں۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے اوپن کورٹ میں یہ 2 دفعہ بات کی کہ ان کے اور دوسرے جج صاحبان کے بیچ میں ڈفرنس آف اوپینین ہو سکتا ہے، جو میں نے سنا، اگر میں نے صحیح سنا ہے، لیکن ان کی آپس میں سلام دعا ہے، اکٹھے بیٹھتے ہیں، اور یہ بھی بات کی گئی کہ ان کی گفت و شنید بھی ہے، ڈفرنس آف اوپینین ہو سکتا ہے۔ کوئی ایک جج بتا سکتے ہیں، میاں شہباز شریف صاحب اور بلاول صاحب آپ سے پوچھ رہا ہوں اور رانا صاحب سے بھی، کہ کیا کوئی ایک محترم جج صاحب، میں کسی جج کا نام نہیں لینا چاہتا، کوئی ایک بتا سکتے ہیں اس سپیریئر جوڈیشری میں جو یہ کہتا ہو کہ 224 پہ عمل نہ کریں آرٹیکل اور 90 دن میں الیکشن نہ کریں؟ صرف ایک نقطہ نظر کا فرق تھا کہ کچھ جج صاحبان کہہ رہے تھے کہ نیچے لاہور ہائی کورٹ میں کیس ہے، پہلے اس کو آنے دیں، باقی سب ایک پیج پہ ہیں کہ الیکشن 90 دن میں ہوں۔ تو میں سیاست کے ان شریر بچوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ بھاگنا نہیں ہے، الیکشن سے بھاگنا نہیں ہے، آپ جتنا بھاگیں گے آئین اور قانون آپ کے پیچھے آئے گا۔ اور خیبر پختونخوا کے پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ الیکشن تو کرانا پڑے گا، پشتوں میں سمجھا رہا ہوں، تخت بنا۔ بہت شکریہ، پاکستان زندہ باد۔ آپ نے کے پی حکومت کی اچیومنٹ دکھائی،
کیا وجہ ہے کہ اتنی کامیابیوں کے باوجود جب آپ کو 13 میں حکومت ملی تو ایک سرپلس صوبہ تھا اور 10 سال کے بعد وہ مقروض ہو چکا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور دوسرا اسی کیس کی سماعت کے دوران جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نظریہ ضرورت کو دفن کر دیا گیا، جب چیف صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھ جائیں تاریخ طے کر رہے ہیں، اگر سیاسی جماعتیں بیٹھ کے کوئی اور تاریخ طے کر لیتے تو وہ پھر کیا اینگل اس کو دیا جاتا، اس کو نظریہ ضرورت کہا جاتا؟ اگر سیاسی جماعتیں بیٹھ کے جون کے آگے کی تاریخ طے کر لیتے اسے لیگل کور کیسے ملتا، اسے کانسٹیٹیوشن کور کیسے ملتا؟ لیکن بہت اچھا سوال ہے. پہلے سوال کا پہلے جواب دوں گا. خیبر پختونخوا وہ صوبہ ہے جو دہشت گردی کے سایوں میں رہا، مشکلات کا شکار رہا. آپ خیبر پختونخوا کے عوام میں جا کے پوچھیں کہ وہ پچھلے 9 سال میں ان کی زندگی بہتر ہوئی ہے خراب ہوئی ہے، کیا خون بہنا کم ہوا ہے یا بڑھا ہے. ہمارے دور میں جو سب سے بڑا مسئلہ جب ہم آئے دہشت گردی کا تھا، ایک ڈرون اٹیک عمران خان صاحب نے نہیں ہونے دیا، امن کی بحالی کی طرف لے کے گئے. سیاسی کارکن ANP کے ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، سیاسی ہماری مخالفت صحیح، وہ نکل نہیں سکتے تھے بیچارے. آج الحمدللہ وہاں سیاسی آزادیاں ہیں. ANP، پیپل پارٹی، تحریک انصاف، جمعیت، جماعت سب کمپین کر رہے ہیں. وہاں عام آدمی کو امپاور کیا ہے. میرٹ پہ ایک بچے کو اگر جاب ملے، ہاں غلطیاں ہوں گی، کمزوریاں بھی ہوں گی، لیکن آپ پورے ول کو دیکھیں صوبے کی کہ جس طریقے سے پولیس جیسے شعبے کو ڈی پولیٹیسائز کیا ہے، تو الحمدللہ اس کا رزلٹ آپ اگلے الیکشن میں دیکھ لیں گے. دوسرا میں آپ کو عرض کرتا ہوں، مقروض کیسے ہوا؟ جب آپ اپنے صوبے میں اتنی بڑی انویسٹمنٹ لے کے آتے ہیں، بڑی بڑی موٹر ویز لے کے آتے ہیں، جب آپ بڑی بڑی انڈسٹریز لے کے آتے ہیں، جب آپ ملک کے صوبے کی انفراسٹرکچر پہ انویسٹ کرتے ہیں، جب آپ لوگوں کی زندگی بہتر بناتے ہیں، نئے اسپتال بناتے ہیں، نئے اسکول کالجز بناتے ہیں. میرے اپنے کے حلقے میں پاکستان کا لڑکیوں کا، بچیوں کا سب سے پہلا کیڈٹ کالج میرے حلقے میں بن چکا ہے. انجینئرنگ یونیورسٹی بن چکی ہے، وومن یونیورسٹی بن چکی ہے. اس کے لیے پھر آپ کو قرض لینا پڑتا ہے. بات یہ نہیں ہے کہ قرض لیا، بات یہ ہے کہ کتنا قرض چکایا اور کیا صوبہ فلرشنگ ہے یا نہیں. آج دنیا کی سب سے بڑی طاقت اگر آپ اس کو کہیں، دنیا کی امریکہ سب سے بڑا مقروض ہے، لیکن وہ سب سے زیادہ انویسٹمنٹ بھی لا رہا ہے اور سب سے زیادہ ڈیولپمنٹ بھی کر رہا ہے. باقی جو آپ نے سیاسی جماعتوں کی بات کی، یہ آپ نے بہت ہی ایک لمحہ فکریہ کی طرف اشارہ کیا ہے. کاش سیاسی جماعتوں میں اتنی میچورٹی ہوتی کہ سپریم کورٹ کو بیچ میں بیٹھ کے ان کے فیصلے نہ کرانے پڑتے، لیکن بدقسمتی سے سیاستدان جو ہیں وہ ایک ہی چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ حکومت ہوگی تو میری ہوگی، نہیں ہے تو کسی کی نہیں ہوگی. اس وجہ سے سپریم کورٹ کا اپنا کردار ادا کرنا پڑا. اور آپ کس کی بات کرتے ہیں؟ جو آئین پہ حملہ آور ہیں، جو سپریم کورٹ پہ حملہ آور ہیں، جو ججز پہ حملہ آور ہیں، جو جلسوں میں ججوں کی تصویریں نکال کے ان کو گالیاں دیتے ہیں، جو ان کے آڈیو لیکس کرواتے ہیں، ان کے ساتھ. اور ہم تو پھر بھی بیٹھ رہے ہیں. ہم نے تو کمٹمنٹ دی. آپ کو یاد ہوگا، آپ کور کرتے ہیں. آخری بات، علی ظفر صاحب نے کھڑے ہو کے سیکرٹری جنرل اسد عمر صاحب کی موجودگی میں سپریم کورٹ میں کمٹمنٹ دی کہ ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں اور ہم ٹیمپریچرز بھی ڈاؤن کرنے کے لیے تیار ہیں. ادھر سے کمٹمنٹ نہیں آئی، ادھر سے ایک ہی نعرہ آیا کہ مرسوں الیکشن نہ کرے سو.